ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت ملی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ثروت اسے حاصل ہے، اس کا وہ خود اصل مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہیں، اور اسی نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا۔ جب اللہ ہی اس مال کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں من تبعیضیہ کو لایا گیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقیوں اور خدا سے ڈرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس میں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیا جائے تو اس سے ایک طرف اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ وغیرہ کا جو حکم ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں کہ اس کی ادائیگی کے وقت تنگی اور بوجھ محسوس کیا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالی اپنی دی ہوئی ایک امانت ہم سے اور آپ سے مانگ رہا ہے، لہذا اسے دینے میں ہمارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی جبکہ ہماری ذاتی کوئی چیز ہم سے مانگی جاتی،
دوسرے اس جملے سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ دے دینا یہ بھی کافی ہے۔ یعنی سال بھر میں پورے مال کا صرف 40واں حصہ زکوٰۃ کی حیثیت سے نکالنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی مطلق نہیں، بلکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ مخصوص مال کا ہونا ضروری ہے، مال کی ایک خاص مقدار کا مالک ہونا شرط ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اور شرائط ہیں۔ جب ساری شرطیں پائی جائیں گی تب زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو۔ پھر غور کیا جائے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے، زکوٰۃ میں نیکی کے 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ پہلا پہلو عبادت کا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی ہمدردی ہوتی ہے، غریبوں کی غمخواری ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں پہلو زکوٰۃ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مومن جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی قربانی اسی غرض کے لیے پیش کرتا ہے، اور وہ اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کرتا ہے اور نذرانہ چڑھاتا ہے۔ اسی پہلو سے زکوٰۃ کا شمار عبادت میں۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور مدد ہوتی ہے، اس کی حاجت روائی ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ دولت پرستی اور مال کی محبت یہ ایمان کے لیے بہت ہی مہلک روحانی بیماری ہے، اور زکوٰۃ اس بیماری کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ زکوٰۃ کا نام اسی پہلو سے زکوٰۃ رکھا گیا کیونکہ زکوٰۃ کے اصلی معنی ہی پاکیزگی کے ہیں۔
الغرض زکوٰۃ میں نیکی کے یہ تینوں پہلو موجود ہیں. زکوٰۃ کی اسی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اگلے پیغمبروں کی شریعت میں بھی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم برابر رہا. شریعت کی جانب سے زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب کی گئی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی.